بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے قسط نمبر 35۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ حیا کو جالوں کی وجہ سے ایک جواب مل گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ جواب کیا تھا، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ چلے مل کے دیکھتے ہیں کیا جواب ملا اسے۔ وہ دعا کی جگہ نمرہ بازی جو ہے منظر نہ بدل دیں، وہ اکثر منظر بدل دیتی ہیں۔ ایسا نہ ہو ہم یہاں پہ حیا کا جواب سننے کے منتظر ہوں، وہاں وہ ہمیں ترکی پہنچا دیں۔ خیر، یہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ آغاز کرتا ہوں۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ویسی ہی خوبصورت اور پرسکون تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ لہلہاتا سبزہ، کشادہ سڑکیں اور کیمپس کے سرخ اینٹوں والے بلاکس۔ کیمپس میں رش بہت کم تھا۔ وہ بنا کچھ دیکھے سیدھی ڈاکٹر ابراہیم حسن کے آفس آئی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ان کا نمبر مل گیا تھا، اور چونکہ وہ ان کی ایک اچھی اسٹوڈنٹ تھی اس لیے انہوں نے ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ اجازت ملنے پر ان کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے وہ بولی۔ وہ معمر مگر پروقار سے استاد تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے لیے اٹھے اور وعلیکم السلام کہتے ہوئے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میں کچھ پریشان تھی، سوچا آپ سے ڈسکس کر لوں، شاید کچھ حل نکل آئے۔ کرسی کھینچتے ہوئے اس نے وہی بات دہرائی جو فون پہ کہی تھی۔ اپنے سیاہ عبایا اور نفاست سے لیے گئے نقاب میں وہ بہت تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ شیور، آپ بتائیں، اور چائے لیں گی یا؟ نہیں سر، پلیز کچھ بھی نہیں، بس میں بولنا چاہتی ہوں، مجھے ایک سامع چاہیے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ وہ منتظر تھے۔ حیا ایک گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھی، کونیاں کرسی کی ہتھی پہ رکھے، ہتھیلیاں ملائے وہ پلاٹینم کی انگوٹھی انگلی میں گھماتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ ایک مسلمان کا بہترین ساتھی قرآن ہوتا ہے، اور اسے اپنی تمام کنسولیشن یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ سے لینی چاہیے۔ اپنا مسئلہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر یہی کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں یہ نہ فرماتا کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ سر، یہ جو وتواصوا بالصبر ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بندوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے، خصوصاً تب جب دل میں مکڑی کے جالے بن جائیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، کرسی پہ قدرے آگے ہو کر بیٹھے۔ وہ بہت توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ آپ مجھے جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ میرے لیے دین کبھی بھی لائف سٹائل کا حصہ نہیں رہا تھا۔ پھر بھی میں ایک بری لڑکی کبھی بھی نہیں تھی۔ ہر انسان اپنی کہانی خود سناتے ہوئے خود کو مارجن دے دیا کرتا ہے، شاید میں بھی دے رہی ہوں۔ پھر بھی میں بے شک حجاب نہیں لیتی تھی، مگر لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھی۔ میرے کسی لڑکے سے خفیہ دوستی نہیں تھی۔ میں دکاندار سے پیسے پکڑتے ہوئے بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ چھوئے۔ میرا نکاح بچپن میں ہوا تھا، اور میں اتنی وفادار تھی کہ اگر کبھی کسی لڑکے سے یوں ملی تو اسی نکاح کو بچانے کے لیے، وہ کہہ رہی تھی، اور ہر لفظ سے تکلیف عیاں تھی۔ یہاں ولید کی بات ہو رہی تھی۔ جب وہ اس سے ملی تھی تو اس کا مین مقصد تھا کہ وہ اس کو بتائے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ دل میں چبھے کانٹے اتنے اذیت نہیں دیتے جتنا ان کو نوچ کر نکالنے کا عمل اذیت دیتا ہے۔ پھر میں باہر چلی گئی۔ وہاں بھی دین میرے لیے بس اتنا ہی تھا کہ میلاد اٹینڈ کر لیا اور ٹاپ کپی میں متبرکات دے کر سر ڈھانپ لیا، بس ثواب مل گیا، پھر جو چاہے کرو۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت نہیں ہے۔ میں نے خود کو بے عزت اور رسوا ہوتے دیکھا۔ میری نیت کبھی بھی غلط نہیں ہوتی تھی، مگر پھر بھی میں رسوا ہو جاتی تھی۔ تب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ پھر مجھے اللہ پاک نے دو قسم کے عذاب چکھائے، روحانی اور جسمانی۔ پہلے میں نے موت دیکھی، اور موت کے بعد کا جہنم۔ درد سے اسے آنکھیں مچ لیں، بھڑکتا الاؤ، دہکتے انگارے، سب کچھ سامنے ہی تھا۔ میری جلد پہ آج بھی وہ زخم تازہ ہیں جو اس بھیانک حادثے نے مجھے دیا، اور تب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے دل مارنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور میں نے دل مارا تاکہ میری آنکھ میں اور دل میں اور وجود میں نور داخل ہو جائے، اور میں نے وہ سب کرنا چاہا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں کروں،
مگر تب مجھے کسی نے کہا تھا کہ قرآن کی پہیلیاں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں، اور یہ کہ احزاب میں آیت حجاب اترنا بھی ایک پہیلی ہے۔ اس نے اس پہیلی کو یوں حل کیا کہ حجاب لینا خندق کی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے، جہاں کسی عہد میں بندے بنو قریظہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جہاں جاڑے کی سختی اور بھوک کی تنگی ہوتی ہے، اور پھر میں نے خود کو اسی خندق میں پایا۔ اب جب کہ میں اس دوسرے لائف سٹائل کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو لوگ مجھے اس میں مجبور کر رہے ہیں۔ میرے سگے تایا جو اپنی بیٹی کو ساری عمر اسکارف کرواتے آئے ہیں وہی اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ میں کیسے اس دل پہ کی ویرانی پہ قابو پاؤں جو میرے اندر اتر آئی ہے؟ میں کیسے ان جالوں کو صاف کروں؟ بہت بے بسی اور شائستگی سے کہتے اس نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا۔ دل جیسے غبار سے صاف ہوا تھا، ایک بوجھ سا کندھوں سے اترا تھا۔ میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کیا، تو آپ کے دل میں مکڑی کے جالے اسی لیے بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان رویوں کو دائمی سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ایک سورت ہے جس کا نام عنکبوت یعنی مکڑی ہے۔ اس میں یہی لکھا ہے نا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بنتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہ جو کارساز بنانا ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو زور آور تسلیم کرنا اور اس کے رویے کو خود پہ طاری کر لینا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حجاب کے لیے بہت فائٹ کی، یہی تو عورت کا جہاد ہوتا ہے، اس کی الٹیمیٹ اسٹرگل۔ مگر آہستہ آہستہ فطری طور پر آپ نے سمجھ لیا کہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے وہ بدلیں گے؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے تایا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے، آپ ان کو نہیں جانتے۔ آپ کے تایا کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے آیا؟ بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو اسکارف اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہوگا۔ انہوں نے حجاب کے لیے سٹینڈ لیا ہوگا جیسے آج آپ لے رہی ہیں، اور حجاب کے لیے ہر سٹینڈ لینے والے کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کو تان اور تانے سے، طنز و تانے کے نشتروں سے آزمایا گیا، کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کی ٹیڑھی بات زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اور آپ کے تایا کو تعریف، ستائش اور واہ واہ سے آزمایا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی، اور یوں ان کا وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوا تھا اس میں تکبر اور خود پسندی شامل ہو گئی۔ وہ بالکل یک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی، اس نے تو کبھی اس نہج پہ سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اس خود پسندی میں وہ اتنے راسخ ہو گئے ہیں کہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے۔ یہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اصولوں کا ایک سیٹ سٹینڈرڈ جس سے آگے پیچھے ہونے کو وہ تیار نہیں۔ آپ کے تایا کا بھی اپنا دین ہے، جو ان تک عمل کرے، مگر مثلاً صرف اسکارف لے اس کو وہ سراہیں گے، مگر جو اس سے آگے بڑھے، شرعی حجاب شروع کرے، مثلاً ان کے بیٹے یا داماد سے پردہ کرنے لگے، اس نے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی، نتیجاً وہ ان کے عتاب کا شکار ہوا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جیسے لگتا تھا کہ تایا اس کی مخالفت میں دین کے دشمن ہو گئے تو وہ غلط تھی، وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے۔ مگر اب اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سب کدھر ختم ہوگا؟ انا اور اپنی نیکی پہ تکبر کیے جنگ، کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ حیا، ابھی آپ نے احزاب کی پہیلی کی بات کی، اسے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے اسے فوراً تصحیح کی۔ دوست؟ آپ کی دوست نے یہ سب کہا؟ آپ کی دوست نے یہ سب کہا؟ خندق، بنو قریظہ، بھوک اور جاڑا، سب کی حجاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا؟ وہ چونکی۔ کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے احزاب کی پہیلی ابھی مکمل حل نہیں کی، آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی، وہ جو اس پہیلی کی اصل ہے، اس کی بنیاد ہے،
ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں۔ کیا سر؟ وہ آگے ہو کر بیٹھی۔ اگر وہ میں آپ کو بتاؤں یا سمجھاؤں تو آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے خود سوچنے سے ہوگا۔ قرآن کی پہیلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں، خود سوچیں، خود ڈھونڈیں، آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سیدھا حل نظر آ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ اب اسے پہیلیاں بوجھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچوں گی، مگر سر لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چھپے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ اچھا، یہاں پہ جو قرآن کی پہیلی ہے یہ میرے خیال سے اس پورے ناول میں کہیں پہ فائنل ڈسکس نہیں ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ احزاب کی پہیلی میں جو مس ہے وہ ہے، ایک تھے جن کا مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا، جن سے آپ کو مدد کی توقع نہیں تھی، اینڈ میں وہ لوگ آپ کی مدد کر جاتے ہیں۔ نعیم نام تھا شاید، مجھے ایگزیکٹ بالکل یاد نہیں آ رہا۔ ایسے احزاب کی پہیلی میں آپ کو جب لگتا ہے کہ جو لوگ جن سے آپ کو توقع ہوتی ہے وہ مدد نہیں کرتے، لیکن پھر آپ کو جن سے توقع نہیں ہوتی وہ لوگ آپ کی ہیلپ میں آ جاتے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے ہو سکتا ہے اس ناول میں آگے جا کے میں سچ بتا رہا ہوں، میں نے بھی اس کو نہیں پڑھا پچھلے 3-4 سالوں سے، سو ہم سب کے لیے سسپینس سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے، کیونکہ جہاں بہارے نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی وہاں پہ بھی پورا نہیں ہوا، جہاں یہاں پہ سر ابراہیم نے پورا کرنے کی کوشش کی یہاں بھی پورا نہیں ہوا۔ پتہ نہیں نمرہ چاہتی کیا ہے ہم سے۔ خیر، دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا؟ اسے جواب دینے کے لیے لب کھولے، وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا، بیکورڈ، پینڈو، مگر رک گئی۔ اہل علم کے سوال کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیں سر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر حسن ذرا سے مسکرائے۔ اصحاب کہف کا قصہ تو سنا ہوگا آپ نے، جس بادشاہ کے ظلم و جبر سے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے روکے جانے پہ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کر غار میں پناہ لی تھی۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، کنگ ڈیشیس۔ دقیانوس کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے روکنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کوئی بھی چیز دقیانوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ لمحے بھر کو بالکل چپ رہ گئی۔ میں تو یہ سمجھ جاؤں مگر ان کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اپنی اماں سے 1 گھنٹہ بحث کی مگر وہ نہیں سمجھی۔ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 23 سال کی ہونے والی ہوں، اسے بنا حیران ہوئے تحمل سے بتایا۔ آپ کو 12-13 برس کی عمر سے اسکارف لینا چاہیے تھا، مگر آپ نے 22-23 برس کی عمر میں لیا۔ جو بات 10 سال، ایک دوست کی موت اور ایک بھیانک حادثے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئی، آپ دوسروں سے کیسے توقع کرتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹے کی بحث سے اسے سمجھ لیں گے؟ وہ بہت نرمی سے اس سے پوچھ رہے تھے۔ تو کیا ان کو بھی میرا موقف سمجھنے میں 10 سال لگیں گے؟ اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اور کم بھی، مگر آپ انہیں ان کا وقت تو دیں۔ کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں حیا۔ مگر انسان کتنا صبر کرے سر، کب تک صبر کرے؟ وہ اضطراب سے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ جب زخم پہ تازہ تازہ دوا کا قطرہ گرتا ہے تو ایسی ہی جلن اور تکلیف ہوتی ہے میرے بچے، صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پہ کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ جہاں آپ اپنے دین کے لیے لڑ سکتے ہوں وہاں لڑیں، وہاں خاموش نہ رہیں۔ آپ سے آیت حجاب میں اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ چادریں اپنے اوپر لٹکائیں تاکہ آپ پہچان لی جائیں۔ یہ جو پہچان لی جائیں ہے نا، عربی میں عرف کہتے ہیں، اس کا مطلب تاکہ آپ عزت سے جانی جائیں بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع کرتی ہیں؟ وہ آپ کو عزت دینے اور اذیت سے بچانے کا وعدہ نہیں نبھائے گا کیا؟ مرہم لگنے کے باوجود زخم درد کر رہے تھے۔ اس کے گلے میں آنسو کا گولا سا بنتا گیا۔ مگر کب سر؟ کب میں تبدیلی دیکھوں گی؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ مزدور کو اجرت مزدوری میں شروع کرتے ہی نہیں ملتی حیا، بلکہ جب مطلوبہ کام لے لیا جاتا ہے تب ملتی ہے۔ شام ڈھلے مگر کام ختم ہوتے ہی مل جاتی ہے، اس کے پسینے کے خشک ہونے کا انتظار کیے بغیر۔ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف تمنا اور خواہش سے نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھکنا پڑتا ہے، پھر ہی اجرت ملتی ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ رکے اور ریسیور اٹھایا۔
چند ثانیے کو وہ عربی میں بات کرتے رہے، پھر وہ ریسیور رکھ کر بولے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، تب تک آپ بیٹھیں۔ سوری، میں آپ کو زیادہ کچھ آفر نہیں کر سکتا سوائے اس کے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا شیشے کا جار اس کے سامنے میز پہ رکھا جو گلابی ریپر والی کینڈیز سے بھرا تھا۔ اٹس اوکے سر، وہ خفیف سی ہو گئی۔ 2 ہفتے قبل ہم ترکی گئے تھے، یونیورسٹی آف استنبول میں کانفرنس تھی، اس سلسلے میں یہ میں کپادوکیا سے لایا تھا۔ آپ کو ترکی پسند ہے سو یہ بھی اچھی لگے گی، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بتاتے ہوئے چند کتب اٹھائے جن میں سر فہرست ہولی بائبل تھی، باہر نکل گئے۔ اس نے بھیگی آنکھیں رگڑی اور پھر مسکرا کر جار کھولا، اندر ہاتھ ڈال کر 2 کینڈیز نکالی۔ گلابی ریپر اتار کر اس نے کینڈی منہ میں رکھی، پھر ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ کوئی عجیب و غریب سا غار بنا تھا، جو بھی تھا اس نے دوسری کینڈی اور ریپر پرس میں ڈال دیے۔ ترکی سے متعلقہ ہر چیز اسے بہت پیاری تھی۔ کینڈی کو اپنے منہ میں محسوس کرتے اس نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا جہاں سے ابھی سر گئے تھے۔ کچھ لوگ صرف دین کی وجہ سے آپ کے کتنا قریب ہو جاتے ہیں نا۔ اگلا منظر، صبح آفس جانے سے قبل وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ کل سے اس کا دل اتنا پرسکون تھا کہ کوئی حد نہیں۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پہ۔ نور بانو، فاطمہ قریب ہی کچن میں کھڑی نور بانو کو ہدایات دے رہی تھیں۔ عابدہ بھابھی اور سحرش دوپہر کے کھانے پہ یہاں ہوں گی، تم لنچ کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ یوں کرنا کہ جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے وہ ٹھہر گئی۔ یہ عابدہ چچی اور سحرش کے چکر ان کے گھر بڑھ نہیں گئے تھے؟ پرسوں ہی تو وہ آئی تھی اور پھوپھو کے لیے ایک بہت قیمتی جوڑا بھی لائی تھیں۔ آج پھر آ رہی تھی، کیوں بھلا؟ اماں، کرسی سے اٹھ کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس نے فاطمہ کو آتے دیکھا تو پکار لیا، چچی کیوں آ رہی ہیں؟ ابا سے ملنے؟ نہیں، تمہاری پھوپھو کے ساتھ شاپنگ پہ جانا چاہتی ہیں۔ سحرش کے کالج میں کوئی فنکشن ہے، اسے آئرش طرز کی دلہن بننا ہے، وہ اس کے لیے کوئی خاص ڈریس بنوانا چاہتی ہے۔ سبین کو تجربہ ہے نا کپڑوں وغیرہ کا، اس لیے۔ اچھا، وہ چھنبے سے عبایا پہننے لگی۔ پہلے تو سحرش کسی سے مشورے نہیں لیتی تھی، اب کیوں؟ اور پھوپھو ہی کیوں؟ یا پھر وہ جہاں سے کندر بنتی جا رہی تھی، ہر ایک پہ شک کرنا۔ وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ کر باہر نکل گئی۔ خیر جو بھی ہے، اسے آتے دیکھ کر ڈرائیور نے فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ حیا، ارم کی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے رکی اور حیرت سے پلٹی۔ ارم سامنے ہی کھڑی تھی، سر پہ دوپٹہ لیے، آنکھوں تلے ہلکے، چہرے پہ سنجیدگی۔ ارم، اسے حیرت ہوئی۔ ارم چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ بات کرنی تھی تم سے۔ پھر اس نے ڈرائیور کو دیکھا۔ تم باہر جاؤ۔ وہ جیسے اسی جگہ پہ بات کرنا چاہتی تھی۔ ڈرائیور فوراً تابعداری سے وہاں سے ہٹ گیا۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ارم چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، اس روز میں نے جو سنا وہ وہاں جا کر بتا دیا، صرف اس لیے کیونکہ مجھے تم پہ غصہ تھا، کیونکہ تم نے بھی میرا پردہ نہیں رکھا تھا۔ ارم، اگر تم نہ بھی بتاتی اور مجھ سے کوئی پوچھتا کہ وہ کیوں گیا ہے تو میں خود ہی بتا دیتی۔ جہاں تک بات ہے میری، مجھے تایا نے رات کے 3 بجے فون کر کے پوچھا تھا کہ میرے پاس کوئی دوسرا نمبر ہے یا نہیں۔ اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہوتا تو میں بھی تم پہ بھروسہ کرتی کہ تم مجھے پھنساؤ گی نہیں۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے کے ساتھ ہی کھڑی بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ ارم چند لمحے لب کاٹتی رہی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ مگر میں نے اس روز زیادتی کر دی تمہارے ساتھ۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حیا نے بغور اسے دیکھا۔ وہ واقعی نادم تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد تھا؟ البتہ اس کا دل پر سیچنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑا ہے نا۔ اسی وقت سے عابدہ چچی پھوپھو کے پیچھے پڑی ہیں کہ تمہارا پتہ صاف ہو اور وہ جہاں کے لیے سحرش کی بات چلا سکے۔ کیا؟ وہ چونکی، اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ہاں، اس لیے تو روز ہی پھوپھو کے پاس آئی بیٹھی ہوتی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتی؟ اب کہ ارم کو حیرت ہوئی۔ حیا نے بمشکل شانے اچکائے۔ جو بھی ہے،
مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بظاہر لاپرواہی سے کہا، البتہ اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ مگر خیر، ارم نے گہری سانس لی، لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر بولی، کیا مجھے تمہارا فون مل سکتا ہے؟ مجھے کال کرنی ہے بس۔ اس کا لہجہ ملتجی نہیں ہوا بلکہ ہموار رہا۔ بس مجھے اس کسی کو ختم کرنا ہے، بس اسے خدا حافظ کہنا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ حیا نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔ ارم نے جس سے بھی فون کرنا وہ اسے اپنے لینڈ لائن یا کسی بھی طرح، ماں، بھابھی، کسی کا بھی فون لے کر سکتی تھی، مگر غالباً وہ پہلے پکڑی گئی ہوگی یا پھر سختی بڑھ گئی ہوگی، تبھی وہ خطرہ مول نہیں لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر بہتر ہے کہ تم میرا فون استعمال مت کرو۔ الہی بخش، اس نے دور کھڑے ڈرائیور کو آواز دی۔ وہ فوراً ہاتھ باندھے اس کے پاس آیا۔ کیا میں تمہارا فون لے سکتی ہوں 1 منٹ کے لیے؟ جی۔ اس نے اپنا موبائل پیش کیا اور دور چلا گیا۔ لو، حیا نے موبائل ارم کی طرف بڑھایا۔ ارم نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے فون تھاما اور تیزی سے نمبر ملانے لگی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ باہر ارم جلدی فون پہ دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دیا، نہ اس نے سننے کی کوشش کی۔ 1 منٹ بعد ارم نے فون بند کر دیا۔ حیا نے بٹن دبایا، شیشہ نیچے ہوا۔ تھینکس حیا، ممنونیت سے کہتی ہوئے اس نے فون حیا کو تھمایا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گئی۔ جب وہ درمیانی دروازہ پار کر گئی تو حیا نے موبائل کے کال ریکارڈ چیک کیے۔ اس نے ڈائل کال میں سے کال مٹا دی تھی، مگر یہ نوکیا کا وہ ماڈل تھا جس میں ایک کال لاگ الگ سے موجود تھا۔ حیا نے اسے کھولا، وہاں نمبر محفوظ تھا۔ اس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں اتارا اور محفوظ کر لیا۔ الہی بخش، اب وہ دور کھڑے الہی بخش کو واپس آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کبھی اگر ارم نے اسے پھنسانے کی کوشش کی تو اس کے پاس ثبوت بھی تھا اور موقع کا گواہ بھی۔ الہی بخش کو آتے دیکھ کر اس نے سوچا تھا، ذیشان صاحب کے آفس لے چلو جہاں اس دن گئے تھے۔ فون آگے ہو کر اسے تھماتے ہوئے اس نے الہی بخش کو ہدایت دی، اور ارم بی بی نے تمہارا فون استعمال کیا ہے، یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ جی میم، اسے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ذیشان انکل آفس میں نہیں تھے۔ ان کے سیکریٹری پھر بھی اسے آفس میں لے گئی کیونکہ رجا، ان کی جو نارمل بیٹی، اندر تھی۔ آپ بیٹھ جائیے، سر ابھی آتے ہوں گے۔ جاتے ہوئے ان کی سیکریٹری نے اوپر سے نیچے تک ایک عجیب سی نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ بنا اثر لیے کاؤچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے ابایا کو بہت سی جگہوں پہ اسی طرح دیکھا جاتا تھا، مگر جب دوسرے غلط ہو کر اتنے پر اعتماد تھے تو وہ درست ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہو؟ اور وہ بھی کتنی پاگل تھی جو ٹالی اور اس کی باتوں کو دل سے لگا لیتی تھی۔ ٹالی بیچاری نے چند ایک بار فکرے اچھالنے کے سوا کہا ہی کیا تھا؟ وہ تو اہل مکہ تھی، ان سے کیا گلا؟ اصل اذیت دینے والے تو بنی قریظہ ہوتے ہیں۔ مگر یہ جنگ وہی جیتتا ہے جو ہار نہیں مانتا، اور پھر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ اس لمحے ڈی جے اسے بہت یاد آئی تھی۔ دھیان بٹانے کے لیے اسے سر جھٹکا تو خیال آیا رجا اس لمبے سے کاؤچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھی تھی۔ چہرہ اخبار پہ اتنا جھکا کہ گھنگھریالے بال صفحے کو چھو رہے تھے۔ وہ قلم سے اخبار پہ نشان لگا رہی تھی۔ اسے ورڈ پزل اچھے لگتے تھے، حیا کو بھی اب اچھے لگتے تھے، مگر وہ آخری پزل ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ رجا تو اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی، مگر شاید وہ رجا کی کوئی مدد کر سکے۔ رجا، کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے کہتی اٹھ کر اسے قریب آ بیٹھی۔ رجا نے آہستہ سے سر اٹھایا، خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اخبار اس کے سامنے کیا۔ اس کی حرکات بہت آہستہ تھیں۔ اسے بچے پہ بہت ترس آیا، مگر پھر سوچا وہ کیوں ترس کھا رہی ہے؟ جب وہ ایب نارمل لڑکی اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے محنت کر رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں ہمدردی اور تعصب سے کیوں سوچے؟ اسے تو ستائش سے سوچنا چاہیے۔ دکھاؤ کیا ہے یہ؟ اس نے وہ پرانا موڑا تڑا ہوا اخبار رجا کے ہاتھ سے لیا۔ ایک ہی پزل پہ وہ کافی دن سے لگی ہوئی تھی، شاید اسی لیے وہ جگہ کافی خستہ حال لگ رہی تھی۔ ذیشان انکل یقیناً اپنی محبت میں سمجھتے تھے کہ رجا یہ پزل حل کر لے گی، ورنہ وہ شاید ذہنی طور پہ کافی پیچھے تھی۔ تم سے یہ حل نہیں ہو رہا؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ رجا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ثانیہ کو اسے بے اختیار بہار گل یاد آئی۔
اچھا یہ دیکھو، یہ جو پہلا لفظ ہے نا یہ ایک ایناگرام ہے. ایناگرام یوں ہوتا ہے جیسے کسی لفظ کے حروف آگے پیچھے کر دو تو نیا لفظ بن جائے. جیسے سائلنٹ کے حروف عدل بدل کر دو تو لسن یعنی سنو، لسن بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایناگرامس میں بہت حکمت اور دانائی چھپی ہوتی ہے. اب یہ پہلا لفظ دیکھو، وہ اخبار سے پڑھ کر بتانے لگی. یہ لکھا ہے ٹرائی ہیرو پارٹ. ٹرائی ہیرو پارٹ یہ کسی مووی کا نام ہے. تمہیں بتانا ہے کہ اس کے حروف عدل بدل کرو تو کس مووی کا نام بنتا ہے. ٹھیک. رچا نے کچھ نہیں کہا، وہ بنا تاثر کیے خالی خالی آنکھوں سے حیا کو دیکھتی رہی. حیا نے چند لمحے اس لفظ کو غور سے دیکھا اور پھر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ٹرائی ہیرو پارٹ کے حروف کی جگہ آگے پیچھے کرنے سے کیا بنتا ہے. ہیری پوٹر. دیکھو اسے ہیری پوٹر بنتا ہے. اب یہاں لکھو ہیری پوٹر. اسے اخبار رجا کو تھمایا. رجا نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلائی اور بہت آہستگی سے ایک ایک حرف خالی جگہ پہ اتارنے لگی. ابھی اگلا مجموعہ دیکھو، اولڈ ویسٹ ایکشن. اس سے کسی مشہور ایکٹر کا نام بنتا ہے جو پرانی انگریزی ایکشن فلموں میں کام کیا کرتا تھا. کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ان تین الفاظ کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی. ذیشان انکل کے پاس وہ کس کام سے آئی تھی اسے سب بھول چکا تھا. اوہ ہاں، کلینٹ ایسٹ ووڈ. کلائنٹ ایسٹ ووڈ میں نے بھی پہلی دفعہ سوچا ہے. وہ ایک دم چونکی. بہت ہی دلچسپ پزل تھا. ویسے میں تمہیں چیٹنگ کروا رہی ہوں، یہ غلط بات ہے. چلو اب باقی تم خود سولو کر لو. بس تمہیں ان الفاظ کے حروف کی جگہوں کو عدل بدل کرنا ہے جیسے میں نے کیا تھا، پھر تم نئے الفاظ بنا سکو گی. ٹھیک. سویپ. سویپ کرنے کا بھی یہ مطلب ہوتا ہے نا. کیا وہ کوئی ہنٹ تھا کہ اسے حروف کی جگہوں کو سویپ کرنا ہے اور کوئی نیا لفظ بنانا ہے؟ مگر وہ کل 12 حروف تھے اور پاسورڈ تو 8 حروف کا ہونا چاہیے تھا. پھر وہ اسے کیا بنا سکتی تھی؟ ایک دم وہ بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی. ہو سکتا ہے وہ دو الفاظ کوئی ایناگرام ہی ہو. ایناگرام کے ذریعے کوڈز لکھنا تو بہت قدیم طریقہ تھا. یہ ہر دور میں استعمال ہوتا رہتا تھا. فلسفے میں، آرٹ، فکشن، جاسوسی، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں ایناگرامس کا ایک کردار ہوتا تھا. اس سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ میں نے خود سے ہی دیکھ لیا تھا. حیا کی باتیں سن کے خود سے بول دیا. یہی لکھا ہے یہاں پہ. فلیش ڈرائیو اس کے پاس پرس میں ہی تھا مگر اس کو صرف اپنے لیپ ٹاپ میں ہی لگانا چاہیے. اور ابھی وہ کام اسے کرنا تھا. ذیشان انکل سے وہ بعد میں ملنے کی. ابھی اسے اپنے آفس پہنچنا تھا جہاں تنہائی میں وہ یہ کام کر سکے. باہر سیکیورٹی کو بتا کر رجا کو بائے کہہ کر وہ تیزی سے باہر آئی تھی. گاڑی میں اس نے اپنے موبائل سے گوگل آن کیا اور ایک ایناگرام فائنڈر ویب سائٹ کھولی تاکہ وہ دیکھ سکے کہ سائٹ اسٹور سے کتنے ممکنہ الفاظ بن سکتے ہیں. 5483 مجموعات. نتیجہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی. اب ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ خیر وہ ان تمام الفاظ کو دیکھتی ہے، شاید کچھ مل جائے. پہلا مجموعہ تھا پیسٹری پاؤڈرز. اس نے خفگی سے نفی میں سر ہلایا. ٹرے سواپڈ، سو ٹرائی سواپڈ. وہ ان عجیب غریب مجموعات پر سے گزرتی تیزی سے موبائل کی اسکرین کو اوپر سے نیچے کر رہی تھی کہ ایک مجموعہ الفاظ پہ ٹھہر گئی. سٹوری سویپڈ کے حروف کو آگے پیچھے کرنے سے بننے والے یہ دو الفاظ تھے ٹائپ پاسورڈ. ٹائپ پاسورڈ. اسے اچنبے سے دہرایا. یعنی کہ پاسورڈ ٹائپ کرو. کیا مطلب؟ اور پھر روشنی کے کسی کوندے کی طرح وہ اس کے دل و دماغ کو روشن کر گیا. پاسورڈ. پاسورڈ میں پورے 8 حروف ہوتے ہیں. ٹائپ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی خفیہ لفظ ٹائپ کرے بلکہ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ لفظ پاسورڈ ہی ٹائپ کرے. لفظ پاسورڈ جو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاسورڈ ہے. لاکھوں ای میل ہولڈرز کا پاسورڈ آج بھی یہی لفظ پاسورڈ ہے. دنیا کا سب سے کامن، سب سے آسان پاسورڈ. اس نے موبائل بند کیا اور پرس میں ڈالا. تیز چلاؤ الہی بخش، وہ بے چینی سے بولی. اپنے آفس پہنچنے کی اتنی جلدی اسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. میں آفس جا رہی ہوں مگر پلیز میں کسی سے ملنا نہیں چاہتی، سو مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. ٹھیک.
ابا کی سیکرٹری کو حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ آفس مکفل کرنے اور نقاب اتارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ کھول کر میز پہ رکھا اور پرس سے مخملی ڈبی نکالی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سیاہ فلیش ڈرائیو ویسی ہی رکھی تھی۔ اس نے اسے باہر نکالا اور ڈھکن کھول کر ساکٹ میں ڈالا۔ چند لمحوں بعد اسکرین پہ 800 کٹے اس کے سامنے چمک رہے تھے۔ کی بورڈ پہ انگلیاں رکھ کر اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر کے گہری سانس اندر کو کھینچی اور پھر آنکھیں کھولی۔ اگر وہ غلط ہوئی تو وہ اس فائل کو کھو دے گی، مگر اسے یقین تھا کہ پاس ورڈ ہی وہ لفظ تھا جو اسے اس فائل میں داخل کر دے گا۔ ٹھنڈی پڑتی انگلیوں سے اس نے ٹائپ کیا PASSWORD اور انٹر پہ انگلی رکھ دی۔ چند لمحے خاموشی چھائی، پھر ہرا سگنل چمکا، ایکسیس گرانٹیڈ۔ پاسورڈ درست تھا۔ یا اللہ، وہ خوش ہو یا حیران اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی۔ اسکرین پہ اب وہ فائل کھل رہی تھی۔ اس کے لیے جو پروگرام کمپیوٹر نے کھولا وہ ونڈوز میڈیا پلیئر تھا۔ میڈیا پلیئر؟ اس نے چھنبے سے اسکرین کو دیکھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ فائل کوئی ویڈیو یا آڈیو تھی۔ اس کا پہلا خیال اپنی اور ارم کی ویڈیو کی طرف گیا تھا، داور بھائی کی مہندی کی، مگر اسے زیادہ کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ کوئی ویڈیو تھی اور شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پہلے منظر پہ نظر پڑتے ہی حیا سلیمان کا سانس رک گیا۔ اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گی۔ اللہ اللہ، یہ کیسے؟ وہ سفید پڑتا چہرے لیے چمکتی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ نمرا کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ اور میں، ہم سب ان سے جتنا پیار کرتے ہیں اتنے ان کے سسپینس سے تنگ بھی ہیں۔ چلیں میرے ساتھ آپ بھی، لڑکانا نہیں ترکی چلیں۔ اگلا منظر، جو کام نپٹا کر اسے بہاری گل سے نپٹنا تھا وہ کام ابھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ آج دوپہر سے اچھا موقع اسے حلیمہ عثمان کے گھر جانے کا نہیں ملے گا، اس لیے وہ ادھر آ گیا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، وہی گلاسز، جیل سے پیچھے کیے بال اور عبد الرحمن کے ماتھے کی مخصوص بل۔ عبد الرحمن، آ جاؤ، وہ خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے ایک طرف ہوئی۔ سفیر کدھر ہے؟ حلیمہ بتاثر اور سپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ لوگوں کو کبھی ریلیشن شپ ٹائٹل سے نہیں بلایا کرتا تھا، صرف ان کے پہلے نام لیا کرتا تھا۔ ہوٹل میں ہوگا، کال کروں اسے؟ نہیں، آپ اسے کال نہیں کریں گی۔ اور بہارے؟ اس نے یک لفظی استفسار کیا۔ جتنا حلیمہ عثمان اسے جانتی تھی وہ بھانپ گئی کہ وہ بہت برے موڈ میں تھا۔ وہ اندر اسٹڈی روم میں بیٹھی ہے، بہت اداس ہے۔ انہوں نے ملال سے بتایا، شاید اس کا دل نرم کرنے کی کوشش کی۔ حرکتیں جو ایسی ہیں اس کی، وہ بے حد غصے سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھر کر اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ بنا دستک کے دروازہ دھکیلا تو کرسی پہ بیٹھی بہاری گل نے چونک کر سر اٹھایا۔ پورے گھنگریالے بالوں کی پونی بنائے لمبے فراق میں ملبوس، وہ جو واقعی غمزدہ لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ عبد الرحمن! وہ کرسی سے اٹھی اور میز کے پیچھے سے گھوم کر سامنے آئی۔ بہاری کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ بہت اچھا لگتا ہے تمہیں دوسروں کو اذیت دینا، وہ اتنے غصے سے بولا تھا کہ وہ وہی رک گئی، چہرے کی جوت بجھ گئی۔ میں تمہارے لیے کیا نہیں کرتا، اور تم بدلے میں میرے مسائل بڑھانے پہ تلی ہو؟ تم میری دشمن ہو یا دوست؟ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو عبد الرحمن؟ نہیں، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے اتنی مشکل سے میں نے تمہارے لیے پاسپورٹ بنوایا تھا، نئی شناخت، نیا گھر، نئی زندگی، مگر تم نے اسے جلا دیا۔ وہ اتنے برہمی سے جھڑک رہا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ بہاری خفگی سے سر جھکائے واپس کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے نیا گھر نہیں چاہیے، اگر میں چلی جاتی تو تمہاری مدد کون کرتا؟ میں نے تم سے مدد کا وعدہ کیا تھا نا، تمہیں میری ضرورت ہے، میں اس لیے نہیں گئی۔ چند لمحے بعد سر اٹھا کر بہت سمجھداری سے اسے سمجھایا۔ اچھا،
مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ استہزائی انداز میں کہتا آیا اور کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ اب دونوں کے درمیان میز حائل تھی۔ ہاں ہے، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے ایک بیوقوف بچے کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سنا تم نے؟ مجھے بچہ مت کہو، بہاری نے دبے دبے غصے سے اسے دیکھا۔ میں پورے 5 سال بعد 15 سال کی ہو جاؤں گی، اور پھر اور تم مجھ سے تب شادی کرو گے نا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ عائشہ نہ بھی ہو تب بھی اسے لگتا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے خفگی سے اسے دیکھ رہی ہے۔ بہار گل، اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا، بلکہ جو تم کر رہی ہو اس سے تم مجھے مروا ضرور دو گی۔ نہیں، ایسے مت کہو، میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں۔ مگر تم ہمیشہ مجھے ہرٹ کرتے ہو، تم ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہو۔ اچھا، کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس کے تیور ویسے ہی لگ رہے تھے، مگر پلکیں سکیڑا وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا، بہاری کو محسوس ہوا وہ دلچسپی سے اس کی بات سننے کا منتظر ہے، اور اس کا غصہ بھی ذرا کم ہوا ہے۔ بہت سارے جھوٹ، اتنے تو دلار میں بگلے نہیں ہیں جتنے تم نے جھوٹ مجھ سے بولے ہیں، وہ خفا سے انداز میں مگر ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ مگر اب مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ بہاری کو لگا وہ ذرا سا مسکرایا تھا، چیلنج دیتی مسکراہٹ، اکساتی ہوئی مسکراہٹ۔ بہت سی باتیں، یہ کہ تمہارا اصلی نام عبد الرحمن نہیں ہے بلکہ بتا دوں اس ایپیسوڈ میں، اگلے ایپیسوڈ میں؟ چلو بتا دیتا ہوں۔ بہت سی باتیں، یہ کہ تمہارا اصلی نام عبد الرحمن نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تمہارا نام جہاں سکندر ہے، اور تم ہی حیا کے کزن ہو۔ جہاں ایک دم ہنس پڑا۔ بہارے کو حوصلہ ہوا، اسے برا نہیں لگا تھا، وہ اسے ڈانٹے گا نہیں، اس کو ذرا تقویت ملی۔ صبر نہیں ہوا عائشہ سے، میں نے اسے کہا بھی تھا کہ جاتے وقت بتائے، اس نے ابھی سے بتا دیا۔ وہ جیسے بہت محظوظ ہوا تھا۔ اس نے اپنے جاتے وقت ہی بتایا تھا۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو عبد الرحمن۔ بہاری نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ اور یہ بات تم نے کتنے لوگوں کو بتائی؟ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، اس کے تاثرات اب تک ہموار ہو چکے تھے۔ نہ غصہ تھا، نہ محظوظ سی مسکراہٹ۔ کسی کو نہیں، پرومس۔ مجھے امید ہے کہ تم اسے راز رکھو گی۔ کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں بہاری گل؟ میز پہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کر اس کی طرف جھک کر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بہاری نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے راز رکھنے آتے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ میں نے جلا دیا اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس کے تھوڑی دیر قبل ہنسنے کا اثر تھا جو وہ ذرا نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ میں تمہارا نیا پاسپورٹ جلد بھجوا دوں گا، اور تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ وہ واپس سیدھا ہوا۔ کدھر؟ ہمارے ساتھ؟ اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ نہیں، بلکہ یہاں سے بہت دور، اور میں تم سے آخری دفعہ مل رہا ہوں، اب ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ تو مجھے ایک اچھی یا بری یاد سمجھ کر بھلا دینا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اس سے قبل کہ میں گرفتار ہو جاؤں، اور اگر میں گرفتار ہوا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو تو میری بات مانو، جب پاسپورٹ آ جائے تو چلی جانا۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ پریشانی سے کہہ اٹھی۔ جہان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں اس کے بارے میں تمہیں، عائشہ، آنے یا پاشا بے کو نہیں بتا سکتا، اس لیے یہ سوال مت کرو۔ کیا تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بمشکل بول پائی تھی۔ میں نے آنے سے کچھ دن پہلے حیا کو بتایا تھا، اسے معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اسے راز رکھنے آتے ہیں، وہ کہہ کر دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ بہاری گل بھاگ کر باہر آئی، بھیگی آنکھوں سے اس نے اپنے عبد الرحمن کو بیرونی دروازہ پار کرتے دیکھا۔ یہ خیال کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہی ہے بہت اذیت ناک ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے چہرے پہ لڑکنے لگے۔ آج پہلی دفعہ اسے یقین آیا تھا کہ وہ آخری دفعہ عبد الرحمن کو دیکھ رہی ہے۔
مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ اوکے، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ آج میرے تجزیہ کرنے کا دل کر رہے، تو بھائی کیسا لگا؟ مجھے کہتے ہیں نا عامر لیاقت، کیسا دیا؟ تو بھائی کیسے دیا نمرا نے آپ سب کو؟ مطلب ہاؤ انبیلیویبل۔ کہاں عبد الرحمن، کہاں جہاں، ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ آنر، اور کہاں عبد الرحمن اتنا بڑا مافیا فیملی کا حصہ۔ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ دونوں ایک ہی شخص ہیں۔ پھر پاشا بھی کیا ہے؟ پھر جس پہ حیا نے کافی پھینکی وہ کیا ہے؟ پھول کون بھیج رہا تھا؟ اگر وہ پھول عبد الرحمن بھیج رہا تھا تو جہان کیوں بھیج رہا تھا؟ اور اگر جہان بھیج رہا تھا تو عبد الرحمن کیوں نہیں بھیج رہا تھا؟ اچھا، جب حیا پہلی دفعہ گھر میں تھی جہاں کے ویلنٹائن، تب تو جہان بھی گھر پہ تھا، تب کس نے بھیجے؟ اتنے سارے سوال ہیں۔ اب تو کسی پہ یقین بھی نہیں ہوتا، کیا پتہ جہان کے اور کتنے روپ ہوں۔ خیر، بہت 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 عجیب جگہ پہ ناول آ کے رکا ہے۔ ابھی یہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں رکنی باقی ہیں۔ ابھی تو وہ ویڈیو چلے گی تو سب راز کھولیں گے۔ پتہ نہیں اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے، اور یقین مانے جب میں کہہ دوں کہ پتہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھول گیا ہے۔ اور پہلی دفعہ جب تھا، میں نے بہت سی کڑیاں ملائی تھی جب میں نے پہلی دفعہ یہ ناول پڑھا تھا۔ تب مجھے جب یہ جملہ میں نے سنا، بہت سی بات ہے یہ کہ تمہارا اصلی نام عبد الرحمن نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تمہارا نام جہاں سکندر ہے، تو مجھے شوق لگا تھا، بٹ اتنا نہیں، کیونکہ میں تھوڑا انٹیلیجنٹ قسم کا ہوں، تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ کیونکہ جب جہان پاکستان میں ہوتا ہے تب عبد الرحمن کا کوئی قصہ نہیں ہوتا، جب جہان پاکستان سے چلا جاتا ہے تبھی عبد الرحمن ہوتا ہے۔ لیکن خیر، آپ لوگ ویٹ کریں اگلے ایپیسوڈ کا، لیکن میرا ویٹ کروانے کا دل نہیں ہے۔ میں ایک ہی دن میں سارے ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بنے گا۔ اور ایک اور میسیج جو میں آج آپ کو دینا چاہوں گا، اگر آپ کی فیملی میں کوئی لڑکی نقاب کرتی ہے، اسکارف کرتی ہے، خدا اس کو ایسا طعنہ کبھی نہ دیجیے گا کہ پہلے تو تمہارے پاس کوئی دین نہیں تھا، اب تم بڑی دیندار بنی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ہر بندہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے، تو آپ اس وقت اس کی ڈھال بنے، اس کی حوصلہ بنے، اس کے لیے آسرا بنے، نہ کہ اس کو توڑیں۔ اللہ حافظ۔